خدا میں سے انسان کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 12 آیت میں آپ سبوں کے سامنے تلاوت کروں گا۔ انسان کی کتاب 3 باب اور اس کی 12 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے سب اپنے سر کو جھکائیں۔ آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس نئے سال کے پہلے دن کے لیے، تیرا شکر کرتا ہوں جو تو نے ہم سبوں کو بخشا، اور اس بڑے فضل کے لیے کہ ایک بار پھر سے ہم نئے سال کے پہلے دن میں تیرے حضور آئے ہیں تاکہ ہم تیری عبادت کریں، تیری شکر گزاری کریں۔ آسمانی باپ خاص طور پر تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے پھر سے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں تیرے زندگی بخش کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آسمانی باپ میں مکمل طور پر خود کو خالی کر دیتا ہوں اور تجھ سے محنت کرتا ہوں کہ تو میری مدد اور رہنمائی کرنا۔ تیرا پاک جو میرا عظیم استاد ہے میری رہنمائی کرنا، تاکہ میں تیرے پاکوں کی مدد اور قوت سے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ آسمانی باپ آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت۔ ضرور ہے کہ میں گھٹتا جاؤں اور تو بڑھتا جائے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔ آپ سب تشریف رکھیے۔ مثال کی کتاب میں سے جو حوالہ آج میں نے تلاوت کیا ہے، اس حوالے کو اگر ہم باغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے، خداوند اسی کو غصہ کرتا ہے، خداوند اسی کو جھڑکتا ہے، خداوند اسی کو سزا دیتا ہے جسے وہ اپنا بیٹا مانتا ہے، جسے وہ اپنا مانتا ہے یا جس کے ساتھ خداوند کا کوئی رشتہ ہے، اسی کو ملامت کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اگر کسی کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایماندار لوگ ہیں۔ آمین۔ وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع مسیح نے اپنے لہو سے خریدا ہے۔ جب وہ یسوع مسیح کے لہو سے خریدے گئے تب انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا گیا۔ تو میرا سیسو آج کا جو میرا مضمون ہوگا وہ ہے ایمانداروں کی زمین پر زندگی کی جانچ پڑتال کی عدالت۔ ایماندار لوگ جب تک زمین پر ہیں خدا ان کی زندگی کی جانچ پڑتال کی عدالت کرتا رہتا ہے۔ زمینی زندگی میں ایمانداروں کی جانچ پڑتال کی عدالت ہے۔ خدا ہمیشہ ہی ایسا کرتا آیا ہے۔ ہم جو مسیحی ایماندار ہیں، ہم سے پہلے جو ایماندار تھے، خدا انہیں بھی اسی طرح سے ان کی زندگی میں جانچ پڑتال کرتا تھا، اور اب خاص طور پر ہم جو مسیحی لوگ ہیں تو خدا ہماری زیادہ فکر کرتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جو حوالہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے عوض میں وہ ہمیں جھڑکتا ہے،
ڈانٹتا ہے تو یہ ڈانٹ ہمارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ یہ ڈانٹ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری فکر ہوتی ہے، جو ہم سے محبت نہیں کرتا اسے ہماری فکر بھی نہیں ہوتی۔ یہ حقیقی بات ہے، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے اس کے بارے میں۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط، کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 5 باب، اس کا 5 باب پڑھتے ہیں تو خدا اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے کرنتھیوں کی کلیسیا کی زندگی کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، وہ ہے تو ایماندار، مگر خدا نے ان پر سے اپنی آنکھوں کو ہٹایا نہیں، بلکہ ایمانداروں پر ہمیشہ خدا کی آنکھیں رہتی ہیں۔ خدا ان کی زندگی کی جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 5 باب، اور جب ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو خدا کا روح پالوس رسول کے وسیلہ سے کرنتھیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے۔ تم میں سے ایک ایماندار بھائی اتنا بڑا گناہ کرتا ہے اور تم جو باقی ایماندار ہو تم افسوس نہیں کرتے، بلکہ شیخی مارتے ہو کہ وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن میں وہ جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں۔ پالوس بڑے صاف طور پر اقرار کرتا ہے کہ جسمانی طور پر میں نہیں جانتا، لیکن مجھ میں جو روح ہے، مجھ میں جو روح ہے، اس روح کے وسیلہ سے یہ ساری باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ پالوس میں کون سا روح تھا؟ خدا کا روح، یعنی پاک روح، اور پاک روح خدا کا روح ہے، اور پاک روح ساری باتوں کو جانتا ہے۔ آمین، کیونکہ وہ خدا ہے۔ خدا جانچ پڑتال کرتا ہے ایمانداروں کی، اس زمین پر ان کی زندگی کی جانچ پڑتال کرنے کے وسیلہ سے ان کی عدالت کرتا ہے کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ اب جس شخص نے یہ گناہ کیا ہے، جو شخص اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کے بعد عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جس کی ہلاکت کے لیے، جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے، اسے شیطان کے حوالے کیا جائے۔ وہ جو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اس شخص کو جسمانی طور پر شیطان کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن کیا ہو؟ نجات۔
जब उसे मुकम्मल तौर पर शैतान के हवाले किया जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि आखिर में कर क्या रहा, आखिर में कर क्या रहा। जब कलीसिया ऐसे गुनहगार को खुद से दूर करेगी, खुद से निकाल देगी, उसे पता चलेगा कि मुझे मेरे गुनाह की सजा क्या मिली है, तब उसे होश आएगा। ये अदालत का फैसला है। लेकिन सोचें, अगर एक इतना बड़ा गुनहगार जो ईमानदार भी है, कलीसिया में रहकर इतना बड़ा गुनाह अपनी जिंदगी में रखकर कलीसिया के साथ ही जिंदगी गुजारता है, तो फिर उसे सजा किस बात की मिलेगी? वो सुधरेगा कैसे? लिहाजा खुदा क्या करता है, खुदा का रूह क्या करता है, करंथियों की कलीसिया में उस शख्स को क्या सजा देता है कि इसे कलीसिया से निकाला जाए, इसे कलीसिया से अलग किया जाए, गुनाह के बायस, गुनाह के बायस। अगर ये कलीसिया में रहकर शैतान के हाथ को पकड़े हुए है, तो फिर कलीसिया से अलग करके इसे शैतान के हवाले किया जाए। शायद फिर वो सुधरे, शायद फिर वो तौबा करे जब वो कलीसिया से दूर होगा, और फिर शायद उसे होश आए, और जब खुदावंद का दिन आए तो वो वाकई नजात पाए। उससे पहले तौबा कर दे। तो खुदा क्या करता है? जमीन पर ईमानदारों की जिंदगी की जांच पड़ताल करने के बाद अदालत करता है, अदालत करता है। जब हम करंथियों का खत उसका 11 बाब उसकी 31 आयत को पढ़ते हैं, 31 आयत को पढ़ते हैं, तो कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, सजा ना पाते। ये वो इशाई वाणी है, ये वो मसीह यीशु का बदन और उसका लहू है जिसे हम हर इबादत में अपनी जिंदगियों में लेते हैं। और इसे लेने से पहले एक ऐलान किया जाता है कि सब अपने आप को जांचें, सब अपने आप को जांचें और पहले देख लें कि क्या मैं इस काबिल हूं कि यीशु मसीह के बदन में और उसके खून में अपने हाथ को बढ़ाऊं। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं वाकई इस काबिल नहीं हूं, लेकिन शर्मिंदगी के बायस कि मेरे आसपास तो बहुत सारे ईमानदार हैं, मुझे जानते हैं कि मैं भी ईमानदार हूं, ये इशायर वाणी के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह बैठा रहता हूं, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि शायद इसकी जिंदगी में गुनाह है, इस वजह से आज ये पाक मेज में शिरकत नहीं कर रहा। तो इस शर्मिंदगी के बायस वो खड़ा हो जाए ताकि मैं इसमें शामिल हो जाऊं, यानी दूसरों के डर से, दूसरों के खौफ से। अगर ऐसा शख्स दूसरों के डर और खौफ की वजह से उसमें शामिल हो जाता है तो वो हलाक होता है, वो हलाक होता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उसे सजा मिलती है। ऐसे शख्स को सजा मिलती है मेरे अजीजों। 31 आयत में लिखा है, बल्कि 30 आयत में 29 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा, सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी, ये उनकी सजा है। अदालत में फैसला सुनाती है, क्योंकि खुदा जांचता ईमानदार। अगर कोई ऐसा ईमानदार जो इस काबिल नहीं है कि उस पाक मेज में अपने हाथ को बढ़ाए, लेकिन वो फिर भी बढ़ाता है, तो फिर अदालत उसे क्या सजा देती है? बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कमजोरियां और बदनी जिंदगी से भी छुटकारा। ये सजा है, ये सजा है। 31 आयत में लिखा है, अगर
آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، تو بہتر ہے ہم اپنے آپ کو جانچیں جب بھی ہمیں موقع ملے پاک میز میں ہاتھ ڈالنے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شاید ہم اپنے آس پاس والے سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اپنے خدا سے نہیں چھپا سکتے، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے ارادوں کو، اپنے جذباتوں کو، اپنی سوچ کو خداوند سے نہیں چھپا سکتے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو، ہمارے گردوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا جب بھی پاک میز کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا ہماری حالت کو جانتا ہے۔ اگر اس قابل نہیں ہیں تو پھر ہاتھ نہ بڑھائیں تاکہ سزا سے بچیں۔ اگر خود کو جانچیں گے تو سزا سے بچیں گے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب پالوس رسول کا لکھا گیا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 12 باب پڑھیں تو اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان۔ خدا اگر ہماری زندگی میں کمزوری کو دیکھتا ہے، خدا اگر ہماری زندگی میں گناہ کو دیکھتا ہے، خدا اگر ہمیں برے راستے پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اس کے گھر میں آنا چھوڑ دینا چاہیے؟ کلام خدا کہتا ہے کہ ہم اس کی تنبیہ کو ناچیز نہ جانیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ خدا کی تنبیہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ خدا اسی لیے تو تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم اس برے راستے سے واپس آ جائیں۔ خدا اسی لیے تو تنبیہ کر رہا ہے ہم اس گناہ سے نکل آئیں۔ خدا اسی لیے تو تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بری سوچ کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ایسا ایماندار ہوتے ہوئے خدا ہر وقت ہمیں جانچتا رہتا ہے، ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت ہم پر، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے پر، ہماری گفتگو، ساری چیزیں خدا دیکھتا رہتا ہے، جانچتا رہتا ہے۔ اور جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر میرا بیٹا، میری بیٹی غلط ہے، تب وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، تب وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، سمجھانے کا تاکہ ہم اس غلط راستے سے واپس آ جائیں۔ خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی خدا کی تنبیہ کو ناچیز نہیں جاننا اور اس کی وجہ سے بے دل نہیں۔ بے دل کا کیا مطلب ہے؟ بدسن۔ میرا پادری کو بڑا کلام سناتا ہے، میں نے جانا ہی۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ پادری خود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند تم مجھ سے بات کر ہمیں۔ تو اگر پادری کی وسیلہ سے خدا آپ کو تنبیہ کرتا ہے تو کیا آپ کو بددل ہونا چاہیے؟ اس تنبیہ کو ناچیز جاننا چاہیے؟ اس تنبیہ کو ناچیز نہیں جاننا اور اس سے بے دل بھی نہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ وہی بات ہے،
اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے، اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آج صبح جب عبادت سٹارٹ ہوئی تو کسی کام کے سلسلے میں میں نے ایک بچے کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا کہ میری موٹر بائک لے جاؤ، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا وہ بھی اس بچے کے ساتھ چلا گیا ہے۔ تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میں چرچ میں تھا، ابھی چرچ سٹارٹ ہوا تھا، لہٰذا مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ یہ دونوں چھوٹے تھے اور موٹر بائک لے کر یہ بڑی سڑک کی طرف گئے تھے۔ تو ٹینشن کی وجہ سے میں اندر نہیں بیٹھ سکتا، میں باہر چلا گیا، پھر وہ گلی کے موڑ پر چلا گیا۔ مجھے فکر تھی، ٹینشن تھی، اور دل میں آ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، اور جیسے ہی آتے ہیں میں انہیں ڈانٹوں گا، بہت زیادہ ڈانٹوں گا، کیونکہ جس طرح وہ گئے ہیں خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ بچے ہیں۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کی فکر کرتے ہیں، اسی کو ڈانٹتے ہیں، اسی کو اچھی بات سمجھانے کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ خداوند بھی ایسے کرتا ہے، ہمیں جانچتا رہتا ہے، ہماری زندگی کو دیکھتا رہتا ہے، جہاں ہم غلط ہوتے ہیں وہ سمجھاتا ہے، اور صرف ہلکا پھلکا نہیں بلکہ عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ وہ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جب ہم اس کی بات کو نہیں سمجھتے، جب ہم اس کے اشارے کو نہیں سمجھتے، پھر وہ کوڑے لگاتا ہے، یعنی بڑی سختی کرتا ہے۔ اور یقین جانے وہ سختی کتنی اچھی ہے، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ خدا جس کی کوڑے لگائے، خدا جس پر سختی کرے، کیونکہ وہ سختی کس لیے ہے؟ اس کی زندگی کی، اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، اس کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے وہ سختی ہے۔ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا کا روح پالوس کے وسیلہ سے بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر خدا ہمیں دکھ دے رہا ہے تو جو دکھ وہ دے رہا ہے اگر ہم وہ سہیں تو وہ ہماری تربیت کے لیے، وہ دکھ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بچوں کو بٹھائیے، آپ سبوں سے گزارش ہے، پلیز بچوں کو ذرا بٹھا دیجیے۔ یہ سچ ہے بچے چھوٹے ہیں، نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا۔ کوئی بتا سکتا؟ کوئی بیٹا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں ڈانٹتا؟ کوئی ایسا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں مارا غلط بات سے؟ میں ایمان رکھتا ہوں کوئی بھی بیٹا ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، کیونکہ ہر باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، ہر باپ اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، اچھی تربیت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اسے سکھانے کے لیے۔ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، سب ایمانداروں پر خدا اسی طرح سے نظر رکھتا ہے۔ اب خدا انفرادی طور پر کسی ایک شخص کی بات کرتا ہے کہ اگر وہ تمہیں تنبیہ نہ کی گئی، اگر تجھے ایک شخص اگر تجھے وہ تنبیہ نہ کی گئی تو تو حرام زادہ ٹھہرے گا، تو حرام زادہ ٹھہرے گا انفرادی طور پر، کیونکہ خدا کی تنبیہ جو ہے انفرادی طور پر، یعنی پوری کلیسیا کے لیے، دنیا کے سارے ایمانداروں کے لیے خدا کا یہی رویہ ہے۔ خدا سب کو جانچتا ہے، سب کو ڈانٹتا ہے، سب کو کوڑے لگاتا ہے، لیکن خدا انفرادی طور پر کہتا ہے کہ اگر میں تجھے تنبیہ نہیں کروں گا تو تو حرام زادہ ٹھہرے گا۔
حرام زادہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے خدا کی مار، خدا کی سزا، خدا کی عدالت جو اس زندگی میں خدا کرتا ہے، ایک عدالت وہ ہے جو جب ہم اس زندگی سے چلے جائیں، یہ اس عدالت کی بات نہیں ہے، یہ اسی عدالت کی بات ہے میرے عزیزو۔ خدا ایمانداروں کو ان کی زندگی میں جانچ پڑتال کرتا ہے، جانچتا رہتا ہے اور پھر ان کی عدالت بھی کرتا ہے۔ خدا کی 7 عدالتیں ہیں، ان 7 عدالتوں میں یہ دوسری عدالت ہے۔ خدا نے چاہا تو ان 7 عدالتوں کے بارے میں لازمی میں آپ کو سکھاؤں گا۔ ان 7 عدالتوں میں یہ ایک عدالت ہے، اور یہ عدالت کون سی ہے؟ ایماندار جو اپنی زندگیاں اس زمین پر گزار رہے ہیں، خدا ان کی زندگیوں میں بھی ان کی عدالت کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں ہی میں ہمیں سزا بھی دیتا ہے، اور یہ سزا کون سی ہے؟ یہ سزا وہ ہے جو ہماری تربیت کے لیے ہماری زندگی میں ایسا ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہمیں کسی وجہ سے کوئی سزا ملتی ہے تو وہ سزا ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمارے عزیزوں، ہماری تربیت کے لیے، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی موقع ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم خود کو ثابت کر سکتے ہیں یا گنہگار یا ایماندار، اور یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جس دن ہماری زندگی کا آخری سانس ہمارے پاس ہوتا ہے، اس دن فیصلہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، ایماندار ہوں یا غیر ایماندار، گنہگار، کیونکہ جیسی زندگی میں نے گزاری ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو خدا کی محبت کیسی ہے؟ خدا ہمیں اسی طرح بھی تو چھوڑ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے تمہیں معاف کیا، اس کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کر دیا، اب تم اپنی قوت، اپنی جد و جہد سے اچھی زندگی گزارو۔ خدا ہمیں ہمارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے کہ اب تم نے خود ہی پاکیزہ زندگی گزارا، اب تم نے خود ہی اچھی زندگی گزارا، اب تم نے خود ہی وہ راستہ چننا ہے جس کا انجام ہمیشہ کی زندگی۔ تصور کریں اگر خدا ہمیں اس حالت میں چھوڑ دے، ہمارے حال پر کہ اب تم خود ہی زندگی گزارو، تو تصور کریں ہماری زندگی کیسی ہے۔ خدا ہماری زندگی میں دخل ہی نہ دے، ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، تو سوچیں کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم پر کون سا لیبل لگے گا، ایماندار یا غیر ایماندار؟ کوئی بتا سکتا؟ بھائی کہتے ہیں غیر ایماندار، بہنوں میں سے غیر ایماندار۔ واقعی اگر خدا ہماری زندگی میں عمل دخل نہ کرے، اگر وہ دخل اندازی نہ کرے، لیکن دیکھیں خدا کی محبت کیسی ہے۔ جس دن وہ ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بچاتا ہے، اس کی آنکھیں اسی دن ہم پر لگ جاتی ہیں، اسی دن ہم پر لگ جاتی ہیں، وہ ہمیں دیکھنا شروع کرتا ہے، اسی دن سے روز ہمیں دیکھتا ہے، صبح و شام ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ بیٹی ایمان میں کمزور ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، تب وہ اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ نہیں، تو غلط جا رہی ہے، تو غلط جا رہا ہے، لہٰذا تو اپنے راستے کو دیکھ۔ جب وہ بیٹا یا بیٹی نہیں مانتی، پھر خدا تھوڑا زور سے جھنجھوڑتا ہے، اگر پھر بھی نہ مانے تو خدا پھر کوڑا بھی لگاتا ہے، اور کوڑا لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنے راستے کو دیکھ لے کہ یہ غلط ہے۔ تو خدا کیسا محبت کرتا ہے ہمیں، خدا کیسا محبت کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ تو خدا ہمیں حرام زادہ ٹھہرانا ہی نہیں چاہتا، وہ ہمیں بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم جب تک اس زمین پر زندہ ہیں، ہماری سانس ہے، ہم
اس کے بیٹے بنے رہے، ہم کبھی بھی حرام زادے نہ بنے۔ اسی لیے اور کلام میں لکھا ہے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روح کے باپ کی اس سے زیادہ تابع داری نہ کریں؟ ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں کہ وہ باپ ہے، میں غلط تھا، میں نے غلط کیا تو اس نے مجھے مارا، میں نے غلط کیا اس نے ڈانٹا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اگر ہم اپنے جسمانی باپ کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں تو جو روحوں کا باپ اس کی تابع داری کتنی بنتی ہے؟ کتنی تابع داری؟ بہت زیادہ تابع داری کہ خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے جھڑکا مجھے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے ڈانٹا، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے مارا۔ تیرے ڈانٹنے سے، تیرے مارنے سے خداوند مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میرے قدم غلط طرف جا رہے، غلط راستے پر۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے احساس دلایا اور میں نے فوراً اپنے قدموں کو بدلا، اپنے رستوں کو بدلا۔ خداوند تیرا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، اب میں صحیح راستہ ہوں۔ جس سے ہم زندہ ہیں وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ تو خدا کے ڈانٹنے کا، خدا کے تنبیہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اکثر ہمارے بچے میں اگر کوئی بری عادت ہوتی ہے تو ہم اسے مارتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے اس میں یہ بری عادت ہے۔ اب ہمیشہ میں اسے دیکھتا ہوں، جب بھی میں دیکھوں گا کہ یہ وہی کام کر رہا ہے تو میں اسے ماروں گا، پھر میں دیکھوں گا، پھر میں اسے ماروں گا، پھر میں دیکھوں گا، میں پھر اسے ماروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بری عادت چھوڑ دے، یہ بری عادت چھوڑ دے اور وہ اچھا ہو جائے۔ تو خدا بھی ایسے کرتا ہے، خدا بھی اسی وجہ سے ہمیں ڈانٹتا رہتا ہے، ہمیں ہماری جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، ہمیں سزا دیتا رہتا ہے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے شامل ہو جائے، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی ہمیں ڈانٹے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں دکھی ہوتی ہے۔ ہر ڈانٹ جو ہے اس سے منہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈانٹے، ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی، پادری ہو، وہ ڈانٹے تو منہ بن جاتا ہے۔ ہر تنبیہ، ہر ڈانٹ دکھ کا باعث ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتے ہیں۔ کن کو؟ جو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، جو اس ڈانٹ کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، انہیں انعام کیا ملے گا؟ راست بازی کا پھل ملتا ہے۔ آمین۔ یعنی وہ راست باز کہلاتے ہیں، اور راست باز کا مطلب کیا ہے؟ ایماندار۔ اس ڈانٹ کو جو سہتے رہتے ہیں ان پر لیبل کون سا لگتا ہے؟ راست باز کا لیبل لگ جاتا ہے، یہ راست باز۔ آمین۔ لیبل، یہ راست باز۔ جیسا میں بھی بتا رہا تھا کہ جب ہماری زندگی کا آخری سانس ہوگا تب ہی پتا چلے گا کہ میں کیا ہوں، ایماندار ہوں یا غیر ایماندار ہوں، میں نے کیسی زندگی گزاری۔ جو اس تنبیہ کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان پر راست بازی کا لیبل لگ جاتا ہے۔
सो मेरे अजीजों, खुदा की तंबी जो है ये हमारे लिए फायदे, और खुदा हमें तंबी करता है। हम जो ईमानदार हैं, हम जब तक इस जमीन पर जिंदा हैं, खुदा हमें जांचता रहता है, जांच पड़ताल करता रहता है। जहां पर हम गलत होते हैं खुदा हमें सजा देता है, जहां पर हम बहुत ज्यादा गलत होते हैं खुदा हमें सजा देता है, जहां पर हम सजा पाते पाते फिर भी उस गलती को नहीं छोड़ते, खुदा कोड़े भी लगाता है, सख्त रवैये को अपनाता है, सख्त रवैये। जब हम मुकाशवा की किताब 3 बाब उसकी 19 आयत को पढ़ें तो खुदा ने यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को एक पैगाम भेजते हैं। लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह खुद एक पैगाम भेजते हैं, और इस पैगाम में यीशु मसीह ने क्या फरमाते हैं? मुकाशवा 3 बाब 19 आयत, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबी करता हूं। जिन जिन को अजीज रखता हूं, अजीज का मतलब है, लुग़वी मायने है जो दिल का प्यारा होता है, जो दिल के बड़ा करीब हो, उसके लिए हम लफ्ज अजीज इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा अजीज है, जो दिल के बड़े पास होता है, जो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, जो दिल का बड़ा प्यारा होता है, हम उसके लिए अजीज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? यीशु मसीह फरमाते हैं मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं, यानी वो जो मेरे दिल के करीब हैं, या वो मैं जिनसे प्यार करता हूं, क्या करता हूं? सबको मलामत करता हूं और तंबी करता हूं, सबको मलामत करता हूं और तंबी करता हूं। तो मेरे अजीजों, खुदावन की मेहरबानी से साल 2022 हमारी जिंदगियों से चला गया, हम उसे पीछे छोड़कर आगे निकल आए। ये खुदावन की मेहरबानी है। आज सुबह हम 2023 में मौजूद हैं, खुदावन के हुजूर बैठे हैं, खुदावन की इबादत कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, 2022 में खुदा हमें जांचता है, हम जितने ईमानदार हैं, खुदा हमें जांचता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो इस बात का कि खुदा जांचता रहता है ईमानदारों को, या शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही ना हो कि खुदा इस तरह से जांचता है ईमानदारों को। लेकिन आज 2023 में खुदा के कलाम में से आपने इस बात को सीखा है कि हम ईमानदार, जितने भी ईमानदार हैं, खुदा की आंखें दिन रात हम पर रहती हैं। आमीन। कितने लोग इस बात से खुश हैं कि हम पर खुदा की आंखें, हम ईमानदार, खुदा की आंखें हर वक्त हम पर। आमीन। खुदा उनकी इस मोहब्बत के लिए जोरदार तारीफ। ये सबूत है, ये सबूत है कि हम अकेले नहीं। आमीन। ये सबूत है कि हम लावारिस नहीं हैं। उसकी आंखें हर वक्त हम पर हमें देखती रहती हैं, हमारे कामों को देखती रहती हैं, हमारी बातों, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने की सारी चीज़ों को देखती रहती हैं, जांचती रहती हैं, क्या ठीक कर रहा है, क्या ठीक नहीं कर रहा। जहाँ पर खुदा देखता है कि मेरा ये बच्चा ठीक नहीं कर रहा, वहाँ पर खुदा तंबी करता है। आमीन। और तंबी करने की वजह, तंबी करने की वजह क्या है? जी जी, तंबी करने की वजह क्या है? क्योंकि वो प्यार करता है, वो प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम इस बुरे रास्ते पर चलते 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 एक दिन खुद पर बुराई का लेबल लगवा बैठे। खुदा ये नहीं चाहता, बल्कि खुदा क्या चाहता है कि हम इस बुराई से जल्द निकले। तो मेरे अजीजों, 2022 गुजर चुका है। अगर आप समझते हैं कि आपको इस बात का नहीं था पता, और आपने बहुत सारे दिनों में, बहुत सारे लम्हों में कमजोरी में अपनी जिंदगियां गुजारी, तो अगर आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ, तो आप इस नए साल में अपने खुदा के हुजूर को देख सकते हैं।
اپنے خدا کے حضور اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ خدا مجھے نہیں پتا، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں، آج میں نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ تیری آنکھیں تو مجھ پر رہتی ہیں، میں ایماندار ہوں، تو میری ساری حالت کو جانتا ہے، تو میری ساری باتوں کو جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جو میں سب کے سامنے کرتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی، ان کاموں کو بھی میں جو سب سے چھپ کر کرتا ہوں، تو ساری باتوں کو جانتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے تو آج آپ اپنے گھٹنوں کے بل خدا کے حضور آئیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ خدا پہلے تو مجھے پتا نہ تھا، لیکن 2023 میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا 2023 میں مکمل طور پر تیرے تابع رہ کر اپنی زندگی گزاروں گا، اپنی زندگی گزاروں گی، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گی کہ تیری آنکھیں مجھ پر رہتی ہیں۔ اب میں ہمیشہ وہی کام کروں گا، وہی کام کروں گی جو تیری نظر میں بھلا ہے۔ آمین۔ لہٰذا پہلے تو خدا پہلے تو میں روٹ جاتا تھا تیری تنبیہ کی وجہ سے، لیکن خدا آج میں جان گئی ہوں کہ تیری تنبیہ میرے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر تو تنبیہ نہ کرے تو میں تو حرام زادہ ہو جاؤں، اور خدا تیری محبت کیسی ہے کہ تو مجھے حرام زادہ نہیں بننے دیتا، بلکہ مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنائے رکھتا۔ آمین۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب